أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا آمین یا رب العالمین. سورہ حدید ہمارے زیر مطالعہ ہے، مدنی صورت ہے، اور اس صورت سے 10 مدنی صورتوں کا آغاز ہو رہا ہے. ایک یہ صورت ہے اور 9 اس کے بعد ہیں. اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ قرآن حکیم میں مدنی صورتوں کا اتنا حسین اور خوبصورت گلدستہ آپ کو کہیں اور نہیں ملے گا. اول تو 10 کی تعداد میں مدنی صورتوں کا جمع ہو جانا، اور اس میں سے 5 وہ کہ جن کا آغاز تسبیح باری تعالیٰ سے ہوا ہو،
سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ پھر ان کے اندر مسلمانوں کو ایک جھنجھوڑنے کا انداز، خبردار کرنے کا انداز، یہود و نصارہ کی مثالیں کہ تم سے پہلے یہ امت مسلمہ تھی جن گمراہیوں کے اندر، جن ضلالتوں کے اندر، جس نفسانی نفس پرستی کے اندر یہ مبتلا ہوئی۔ اے مسلمانوں ابھی سے اپنا جائزہ لے لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی انہی کے نقش پاک کی پیروی کرنے لگو۔ یہ انداز جو ان صورتوں کے اندر پھر مسلمانوں کو جو ہے کچھ ہی درجے میں جھنجھوڑا بھی گیا ہے، خبردار بھی کیا گیا۔ کیوں کہتے ہو وہ بات جس پر عمل نہیں کرتے؟ کیا ہو گیا مسلمانوں؟ کیوں خرچ نہیں کرتے اللہ کے راستے میں؟ کیوں قرض نہیں دیتے اللہ کو؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے وہ کہ جو اللہ کو دے قرض حسن؟ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ کریم، تو اللہ تعالیٰ تو اس میں کئی گنا اضافہ فرما دے گا، اور سب سے بڑھ کر جو عزت وہاں میسر ہوگی، جو اجر عظیم عطا ہوگا۔ یہ تمام باتیں وہ ہیں کہ جو ان مدنی صورتوں کے اندر آپ کو جو ہے بہت ہی حسین اور خوبصورت انداز میں مل جاتی ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کی 9 آیات ہم مکمل کر چکے تھے، 2 آیات پہلے سے گفتگو شروع کر رہے ہیں۔ آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، یہ 2 تقاضے ہیں جو قرآن کے اور اللہ کے ہر مسلمان سے ہیں۔ ایمان محکم اللہ پر اور اللہ کے رسول پر، اور یہ ایمان وہ ہے کہ جس میں انسان کی سیرت، اس کا عمل، اس کی قول و فعل، اس کا لین دین، اس کی معاشرت، اس کی معیشت، ہر شے کے اندر ریفلیکشن موجود ہو اللہ اور اللہ کے رسول کی ہدایت کی۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا پچھلی مرتبہ، اللہ پر ایمان کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ کی بندگی پیدا ہوگی، عبادت رب، اطاعت اور محبت، دونوں چیزیں مخصوص ہو اللہ کے لیے۔ ان الحکم الا للہ، حکم کا اختیار صرف اسی کے پاس ہے۔ اپنی نفسانی خواہشات کو اگر تم نے برتر کر دیا اللہ کے حکم سے، تو قرآن حکیم تو کہتا ہے گویا کہ اب تمہارا معبود اللہ نہیں ہے بلکہ تمہارا اپنا نفس ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، نبی آپ نے غور کیا اس شخص کی حالت پر جس نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا معبود بنا لیا؟ تو اللہ پر ایمان کا تقاضا لازماً عبادت رب، بندگی اللہ کی، پوری زندگی میں اطاعت اور فرما برداری، اور یہ محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر۔ اور اللہ کے رسول پر ایمان کا لازمی نتیجہ کیا نکلے گا کہ اتباع رسول پیدا ہوگا۔ اتباع بھی اصل میں مرکب ہے 2 ہی چیزوں کا، اطاعت اور محبت۔ اگر یہ دونوں چیزیں مخصوص ہو جائے اللہ کے لیے تو عبادت ہے، اگر اللہ کے رسول کے لیے تو اتباع ہے۔ تو آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، کہ جس شے میں اللہ نے تمہیں اختیار دیا ہے، جو اس کی دین ہے، جو عطا ہے، روپیہ پیسہ ہے، مال و دولت ہے، صحت ہے، توانائی ہے، قوت ہے، مہلت عمر ہے، وقت ہے، یہ تمام چیزیں اللہ نے دیا ہوا نا، اللہ کا دیا ہے۔ تو ان میں سے ہر شے جو ہے گویا کہ ہدف بنتی ہے کہ لگاؤ اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی فرما برداری میں، اللہ کی اطاعت میں۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، انفاق کے معنی اصل میں خرچ کرنا، اور خرچ کرنے سے مراد ہمارے ذہن میں فوری طور پر وہی آتا ہے جو روپیہ پیسہ اللہ نے دیا اس کو لگانا اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، خدمت خلق کے لیے۔ وہ پوری مدات جو ہیں قرآن حکیم میں ان کو متعین کر دیا گیا۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ، جو لوگ ایمان لائیں گے تم میں سے اور پھر انفاق کریں گے تو ان کے لیے تو بہت بڑا اجر ہے، اللہ کیا محفوظ ہے۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور اے مسلمانوں کیا ہو گیا تمہیں، کیوں ایمان محکم نہیں رکھتے اللہ پر؟ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ، درا حالانکہ رسول تمہیں پکار رہے ہیں، بلا رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں کہ ایمان محکم رکھو اپنے رب پر۔ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور اللہ تو تم سے ایک وعدہ لے چکا ہے اس سے پہلے۔ یہ عہد الست میں نے عرض کیا تھا، پچھلی مرتبہ یہ آیت ہم نے پڑھ لی تھی کہ وہ اہل الست کے جو ہم میں سے ہر شخص کی روح نے اللہ کے ساتھ کیا تھا۔ الست بربکم قالوا بلی، اللہ نے سوال کیا تھا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہماری ارواح نے کہا تھا، بیک زبان کہا تھا، قالوا بلی، کیوں نہیں ہے پروردگار، تو ہمارا رب ہے، ہم اس پر گواہ ہیں، شہیدنا، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں۔
هو الذی ينزل علی عبدہ آیات بینات، آخری آیت جو ہم نے پڑھی تھی وہی ہے جو اپنے بندے پر نازل فرما رہا ہے۔ یہ آیات بینات قرآن حکیم کی آیات ہیں، یہ بڑے روشن دلائل لیے ہوئے ہیں، ان کے اندر وہ صفت موجود ہے، وہ وصف موجود ہے کہ تمہارے اندر ایمان اور تقوی پیدا کریں۔ لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ تمہیں ظلمتوں سے نکال کر روشنی کی طرف، نور توحید کی طرف، نیک اعمال کی طرف لے آئے۔ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے حد درجے کا نرمی اختیار کرنے والا، شفقت فرمانے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ اب آگے فرمایا وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اے مسلمانوں کیا ہوا تمہیں کیوں خرچ نہیں کرتے اللہ کے رستے میں؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ جو کچھ تمہارے پاس جمع ہے بالآخر وراثت اللہ ہی کی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان کے پاس کروڑوں اربوں جمع ہوں اور وہ اپنے ساتھ جو ہے وہ آخرت میں بھی لے جائے اور قبر میں بھی کہے کہ یہ تمام جو ہے دفینہ میرے ساتھ ہی دفن کر دو، ہر شے یہیں رہ جائے گی، تمہارا تو کچھ بھی نہیں۔ جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا معاملہ عجیب ہے، وہ ساری زندگی کہتا رہتا ہے مالی مالی مالی، میرا مال، میری جائیداد، میری مال و دولت، درحالے کہ اس کا تو کچھ بھی نہیں، اس کا تو صرف اتنا ہی تھا جو اس نے کھا پی لیا یا پہن لیا، باقی تو سب کا سب اس کے وارثوں کا ہے، اور وارثوں کا بھی اتنا ہی کچھ ہوگا جو کھا پی لیں گے، استعمال کر لیں گے، پھر آگے منتقل ہو جائے گا۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، گویا کہ ہر شے کی میراث تو اللہ ہی کے لیے ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ شاید یہ تمہاری ملکیت ہے، ہمارا دین جو ہے ہمیں ملکیت نہیں بلکہ امانت کی تعلیم دیتا ہے۔ جو شے بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے تم اس کے مالک نہیں ہو بلکہ امین ہو، اور خلیفۃ اللہ فی الارض ہونے کا تقاضا کیا ہے کہ اسے اللہ کی فرما برداری میں صرف کرو، اللہ کے احکامات کے تابع رہتے ہوئے اپنی زندگی گزارو۔ اگر وقت اللہ نے دیا ہے، مہلت عمر اللہ نے دی ہے، تو گویا کہ یہ وقت بھی ہمارے پاس امانت ہے۔ ہم اگر چاہیں تو اسے اللہ تللوں کے اندر روپیہ پیسہ بھی خرچ کر سکتے ہیں، اپنا وقت جو ہے عیاشیوں کی نظر کر سکتے ہیں، لیکن اگر چاہیں تو اسی وقت کو، اسی روپے پیسے کو اپنے لیے توشہ آخرت بھی بنا سکتے ہیں۔ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، اور ہرگز برابر نہیں ہو سکتے تم میں سے وہ لوگ جنہوں نے انفاق کیا اور قتال کیا فتح سے پہلے، جبکہ اسلام حالت مغلوبیت میں تھا، جبکہ کوئی شخص بھی کلمہ شہادت جو ادا کرتا تھا تو اس کے کوڑے پڑتے تھے، شدید ترین تعذیب کی اور مشقت کی چکیوں میں سے اسے گزارا جاتا تھا۔ تو اس دور میں جو لوگ بھی ایمان لے کر آئے تھے ان کے ایمان کا کیا درجہ ہوگا؟ کبھی ہرگز برابر نہیں ہو سکتے اجر و ثواب میں وہ لوگ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لے کر آئے اور وہ جو بعد میں لانے والے ہیں، اس لیے کہ اس کے بعد تو چشم فلک نے وہ نقشہ دیکھا تھا کہ تم نے دیکھا کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، افواجا یدخلون فی دین اللہ افواجا اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، یہ لوگ جو ہیں کہیں اونچے ہیں درجے میں اللہ کے نزدیک، جنہوں نے فتح سے پہلے قتال کیا تھا، انفاق کیا تھا، ان کی نسبت جنہوں نے فتح کے بعد اسلام قبول کیا۔ کلا وعد اللہ الحسنی، اور اللہ تعالیٰ کا ہر شخص سے بہت بہترین وعدہ ہے، ہر شخص کا اجر و ثواب اللہ کے ہاں محفوظ ہے، کسی کی کوئی حق تلفی نہیں ہوگی، کسی کے ساتھ کوئی ظلم کا معاملہ نہیں ہوگا۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے باخبر ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اب دیکھیے اس سے پہلی آیت جو ہم نے پڑھی تھی اس میں تنبیہ کا انداز تھا، وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ، کیا ہو گیا تمہیں کیوں خرچ نہیں کرتے اللہ کے راستے میں؟ اب یہاں ترغیب کا انداز ہے، خرچ کرو۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے وہ کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اور اللہ کو قرض حسن دیتا ہے؟ دیکھیے قرض کا لفظ جو ہے ہمارے ہاں بھی حدیث بھی موجود ہے، قرض اصل میں مقراض المحبہ ہے، محبت کو کاٹ دینے والی شے قرض ہے۔ دو اشخاص باہم بہت دوستی کے رشتے کے اندر جو ہے باہم ایک دوسرے سے منسلک تھے، ایک شخص نے دوسرے سے قرض لے لیا، اب حالات کی جبر کے تحت وہ قرض ادا نہیں کر سکا، اب درمیان میں نفرت کی خلیج پیدا ہو جائے گی، محبت تو بڑی دور کی بات ہے، اب معاملہ جو ہے وہ نفرت میں تبدیل ہو جائے گا۔ تو یہ جو الفاظ آپ نے سنے ہوں گے غالباً کسی حدیث ہی کے الفاظ ہیں، لیکن مجھے یاد ہے جب چھوٹی چھوٹی احادیث 8ویں جماعت میں 9ویں جماعت میں
جو کتاب ہوتی تھی اسلامیات کی تو اس میں احادیث بھی موجود ہوتی تھی کہ جس کے اندر یہ موجود تھا کہ یہ قرض جو ہے یہ محبت کی قینچی ہے، مقراض المحبہ. لیکن یہ کہ قرض یہ وہ ہے جس کا دنیاوی قرض کا معاملہ ہے. ایک ہے کہ جو اللہ کا دیا ہوا ہے اسی کے لیے اگر خرچ کرتے ہو، اسی کی اطاعت اور فرمانبرداری میں خرچ کرتے ہو، اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے خرچ کر رہے ہو، دین کے غلبے کے لیے خرچ کر رہے ہو، خدمت خلق کے جذبے کے تحت خرچ کر رہے ہو، ریاکاری کہیں جو ہے درمیان میں اپنے ڈیرے نہ جما لے. کوئی چرچا کرنا اپنے اس خرچ کرنے کا، صدقہ و خیرات کا، یہ تو گویا کہ آپ کے اس نیکی کو بالکل زیرو کر دے گا. تو جو لوگ اللہ کو قرض دیتے ہیں، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے وہ کہ جو قرض دے اللہ کو قرض حسن، فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ کریم، تو اللہ تعالیٰ پھر اس قرض کی جو رقم ہے اس میں اور مزید اضافہ، جتنا اس نے دیا تھا اس کا 10 گنا نہیں، 70 گنا نہیں، 700 گنا، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے ہاں جو اجر و ثواب تمہیں عطا کیا جائے گا. اس سے بڑی نوید جافزہ اور کوئی ہو سکتی ہے؟ اور سورہ بقرہ کے اندر جو بہت خوبصورت مثال دی گئی کہ الذین ينفقون فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء. جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے گویا کہ کسی شخص نے ایک بیج اور دانہ زمین میں ڈالا، وہ پھوٹا، اس میں سے پودا نکلا، اس میں 7 شاخیں ہیں اور ہر شاخ کے اندر 100 دانے موجود ہیں. فی کل سنبلۃ 100 حبۃ. اب گویا کہ ایک دانے سے 700 دانے وجود میں آ گئے. واللہ یضاعف لمن یشاء. اور اسی پر کوئی اکتفا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو اس سے بھی بڑھ کر اور عطا فرماتا ہے. اب رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، اس کے بارے میں احادیث موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ نیکیوں کا جو ثواب 700 گنا تک دیتا ہے. اور خاص طور پر اس میں رمضان کی برکت کی طرف اشارہ ہے کہ اس مہینے کا جو تقدس ہے، اس کی جو برکت ہے. تو یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ اہتمام کرتے ہیں کہ اپنے سال بھر کی زکوٰۃ جو ہے اسی ایک مہینے کے اندر وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ نکال دیں، اگرچہ پورے سال بھی انہوں نے کچھ نہ کچھ نصاب اس کا مقرر کیا ہوتا ہے، کسی ضرورت مند کی مدد کر دی ہے، کوئی اور جو محتاج ہے، کوئی بیوہ ہے، اس کی جو ہے کوئی سامان کر دیا، لیکن خاص طور پر رمضان کے مہینے کو جو ہے فوکس کر لیا جاتا ہے عام طور پر اسی غرض سے، اس لیے کہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ 700 گنا تک جو ہے اجر و ثواب عطا فرماتا ہے اس رمضان کے مہینے میں خرچ کرنے کا اور نفل عبادات کا. تو من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے وہ کہ جو اللہ کو قرض دے قرض حسن. بہت خوبصورت ایک واقعہ، بلکہ حدیث حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، ذخیرہ احادیث میں یہ حدیث موجود ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، تو مدینہ کے رہنے والے ایک صحابی ہیں جو حضور پر ایمان لا چکے تھے، ان کا نام ہے ابو الدحداح. ابو الدحداح، ان کے بیٹے کا نام دحداح تھا تو اسی نسبت سے ان کی کنیت ہو گئی ابو الدحداح. انہوں نے جب یہ الفاظ سنے قرآن حکیم کے، اور یہ سورہ مبارکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا مدینہ کے نصف آخر جو ہے تقریباً 5 یا 6 ہجری، مدینہ میں ہجرت کے بعد جو ہے یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، تو حضور کی خدمت میں تشریف لے گئے اور حضور سے عرض کیا حضرت ابو الدحداح نے کہ حضور اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے. تو حضور نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو انہوں نے اپنا ہاتھ حضور کے ہاتھ پر رکھ دیا اور پھر سوال کیا کہ حضور یہ جو آیہ مبارکہ قرآن حکیم میں نازل ہوئی من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم، کہ جو بھی اللہ کو قرض حسن دے گا تو اللہ تعالیٰ اس میں بہت اضافہ فرمائے گا. قرض حسن تو کیا اگر میں اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کروں تو اللہ تعالیٰ مجھے آخرت میں بہت کچھ عطا فرمائے گا؟ تو حضور نے فرمایا کیوں نہیں، اللہ کا وعدہ ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ میرے پاس ایک باغ ہے جس میں 600 درخت ہیں کھجور کے جو پھل سے لدے ہوئے ہیں، اور وہ زمانہ بھی ایسا تھا کہ گویا کہ جو شخص بھی جس کا کوئی باغ ہے، کھجور کا باغ ہے، وہ کھجور کے خوشے لٹک رہے ہوں تو اس کے دل کی کلی جو ہے وہ بھی کھل اٹھتی تھی. حضور نے فرمایا کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے اور اس میں اللہ کو نے قرض مانگا ہے تو میں یہ باغ اللہ کے راستے میں قرض دینا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تحسین فرمائی. ظاہر ہے کہ انکار تو نہیں کیا جا سکتا تھا، حضور کہہ بھی سکتے تھے ممکن ہے کہ ان کے کئی باغات اور بھی ہوں، ان میں سے ایک باغ انہوں نے صدقہ کیا ہو، لیکن یہ کہ بہرحال اس کا بھی امکان ہے کہ ان کا صرف ایک ہی یہ باغ ہو جو ان کی روزی کا ایک سبب بنتا ہو.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تحسین فرمائی، اور اس کے بعد روایات میں ہے کہ یہ گھر گئے ہیں اور اس باغ میں داخل نہیں ہوئے، اسی باغ کے اندر ان کا بسیرا بھی تھا، رہائش گاہ بھی وہیں موجود تھی۔ تو ام الدحداء کہہ کے اپنی بیوی کو آواز دی، اے ام الدحداء باہر نکل آؤ۔ وہ باہر آئی تو انہوں نے کہا، ابو الدحداء نے، کہ میں نے اللہ کے ساتھ ایک سودا کر دیا، اللہ نے فرمایا جو بھی میرے رستے میں قرض دے گا میں اس کے بہت اضافے کے ساتھ واپس کروں گا، تو میں نے یہ باغ اللہ کو قرض میں دے دیا۔ ام الدحداء نے دیکھیے کیا کہا، ابو الدحداء تم نے بہت اچھا سودا کیا ہے۔ اب یہ دیکھیے شوہر اور بیوی ہیں، لیکن دونوں کے دلوں کے اندر جو ایمان ہے اس کا آپ اندازہ لگائی۔ اور اس کے بعد اس روایت میں یہ ہے کہ اسی وقت اپنی بیوی سے کہا، اور وہ اپنے بچوں کو لے کر جو سامان ان کے پاس تھا اپنے اس بسیرے سے باہر نکل آئے۔ یہ ہے اصل میں ایمان کی وہ کیفیت جس کا ہم صرف تذکرہ ہی کرتے ہیں، اور اس کی کوئی ہلکی سی جھلک بھی جو ہے ہمارے اندر کہیں موجود نہیں ہوتی۔ تو من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو دے قرض حسن فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم، تو اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ کرے گا اور اس کو جو ہے بہترین عزت والا اجر عطا فرمائے گا۔ اب قرض حسن کے حوالے سے یہ بات میں نوٹ کر لیجئے کہ چند شرائط ہیں کہ جس کو ہمارے ذہن میں واضح ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ جو شے بھی اللہ کو قرض دو گے وہ مال حلال ذریعے سے کمایا ہوا ہو، اس کے اندر کوئی حرام کی آمیزش نہ ہو، اس لیے کہ یہ بات مسلم ہے کہ حرام کا مال اگر تمہاری روزی اور معیشت میں شامل ہو گیا تو تمہاری نمازیں بھی اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوگی۔ کجا یہ کہ وہ صدقہ یا خیرات جو آپ نے کیا ہے اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، وہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، تمہاری نمازیں بھی قبول نہیں ہوں گی۔ لہٰذا سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ جو مال خرچ کر رہے ہو، جو اللہ کو قرض دے رہے ہو، وہ حلال ہونا چاہیے، اس کے اندر کوئی حرام کی آمیزش نہ ہو۔ دوسرے یہ کہ وہ قرض کہ جبکہ انسان خود بھی ضرورت مند ہو، یہ گویا کہ اس کے اجر و ثواب میں کئی گنا اضافے کا موجب بن جائے گا، جبکہ اسے خود بھی ضرورت تھی، وہ خود بھی ضرورت مند تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے اللہ کے راستے میں دیا، اپنا روپیہ پیسہ جو ہے اللہ کے راستے میں دیا۔ پھر اسی طرح اگر اللہ کو قرض دینا ہے تو کبھی ناقص مال جو ہے وہ قرض نہ دو۔ یہ نہ ہو کہ بھیڑ بکریاں ہیں تو کوئی لاغر سی بھیڑ بکری جو ہے وہ دے دی، یہ صدقہ میں دے رہا ہوں، یہ فلاں کو جو ہے یہ ہبہ کر رہا ہوں، فلاں کو جو ہے وہ صدقہ کر رہا ہوں۔ یا یہ کہ اگر کوئی اجناس ہے، کوئی غلہ ہے تو اس میں بھی جو کوئی ناقص قسم کا ہے وہ اللہ کے راستے میں دے، یہ نہیں، بلکہ عمدہ مال جو تمہیں محبوب ہو۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کی معراج اور کلائمیکس تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ خرچ نہ کرو وہ جو تمہیں خود محبوب ہو۔ اگر کوئی شے آپ کو محبوب نہیں ہے، آپ کی نگاہوں سے بھی اتر چکی ہے، اور وہ آپ اگر خرچ کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ، اس کے مصداق نہیں ٹھہرتے۔ تو ناقص مال جو ہے وہ اللہ کو نہ دو۔ اگلی جو شرط ہے وہ یہ کہ جو بھی نفلی صدقہ و خیرات ہے اس میں انتہائی مخفی رہ کر جو ہے وہ دیا جائے، خفیہ رہ کر وہ کام کیا جائے۔ علل اعلان جو ہے اس کی تقسیم کرنا اور لوگوں کے اندر چرچا کرانا، یہ کسی درجے بھی نفلی جو صدقات ہیں اس کے ساتھ لگا نہیں کھاتا۔ بلکہ وہ حدیث ہے نا جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا کہ جس دن اور کوئی سایہ نہیں ہوگا، ان میں ایک شخص وہ بھی ہے کہ جو خرچ کرتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے دانے ہاتھ سے، تو اس کے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہوتی کہ اس نے کیا دیا۔ تو اس درجے اخفاء سے کام لینا نفلی صدقات کے اندر، یہ بھی گویا کہ وہ جو وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ 700 گنا تک عطا فرمائے گا، اس کے پری ریکویزٹس میں سے ہے۔ اسی طرح کسی کو صدقہ و خیرات اگر آپ نے کیا ہے، کسی کی مدد کی ہے، تو اس پر احسان نہ جتلائیں۔ یہ نہ ہو کہ اس کے بعد آپ کے دل کے اندر یہ جو ہے تمنا موجود رہے کہ آئندہ اسے اپنی جو ہے وہ گردن میرے سامنے جھکا کر رکھنی چاہیے، اپنے آپ کو میرا زیر بار احسان سمجھنا چاہیے۔ یہ احسان کی دھونس جمانا جو ہے یہ گویا کہ آپ کے اس صدقہ و خیرات کو بالکل زیرو کر دے گا۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، یہ جو فرمایا گیا اس آیہ مبارکہ میں کہ اپنے صدقات کو باطل نہ کرو لوگوں کے اوپر احسان جتا کر اور کوئی ایسے الفاظ استعمال کر کے کہ جن سے اس کا جو ہے وہ دل ٹوٹ جائے۔ ٹھیک ہے آپ نے اس کے اوپر احسان کیا ہے لیکن اس کا دل نہ توڑیے، کوئی ایسے الفاظ استعمال نہ کیجئے کہ جو گویا کہ اس کے لیے باعث اذیت ہو۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اذیت والی باتیں کہنا
اور اس کے اوپر احسان دھرنا اس سے منع کر دیا گیا، وہ تمہارا صدقہ و خیرات جو ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گا۔ اور آخری بات یہ کہ اس صدقہ و خیرات کا اجر صرف اللہ سے مطلوب ہو۔ اس دنیا میں کسی درجے میں بھی اگر اس کو کوئی پے بیک کرانا آپ کے نزدیک جو ہے کوئی مطمع نظر ہے تو یہ صدقہ و خیرات اس کرائیٹیریا کو پورا نہیں کرتا جو اللہ کے ہاں اس کی قبولیت کے لیے شرط لازم ہے۔ اس میں یہ بات بہت اہم ہے کہ اس کا اجر صرف اللہ کے، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ ہم جو روپیہ پیسہ خرچ کرتے ہیں، صحابہ کرام کا ذکر کیا جا رہا ہے، جو کھلاتے پلاتے ہیں، ظاہر ہے کھلانے پلانے میں بھی تو پیسہ خرچ ہوتا ہے، لوجہ اللہ، صرف اللہ کو راضی کرنے کے جذبے کے تحت، صرف اللہ کی رضا کے طلب میں، تو اللہ تعالیٰ اس صدقہ و خیرات کو قبول کرے گا۔ تو یہ چند شرائط جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اس کے اوپر یہ کسوٹی ہے کہ جس کے اوپر اگر وہ پورا اترے گا تو واقعتاً پھر یہ اللہ تعالیٰ اسے اپنے ذمے قرض حسن سے تعبیر فرماتا ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم۔ اب یہاں یوم حشر کا نقشہ کھینچا گیا۔ قرآن حکیم کا انداز بڑا خطابی انداز ہے۔ ابھی منافقین کی بات ہو رہی ہے، ابھی مسلمانوں کو جھنجھوڑا جا رہا ہے، ابھی صدقہ و خیرات کی بات آ گئی، ابھی کسی اور کا ذکر ہو گیا، جنت اور جہنم کا ذکر ہو گیا، اب یہاں جو ہے یوم حشر کا ذکر ہو رہا ہے۔ یوم، وہ دن، تری المؤمنین والمؤمنات، جس دن تم دیکھو گے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو، یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، کہ ان کا نور دوڑتا ہوا ہوگا ان کے سامنے بھی اور ان کی داہنی طرف بھی۔ اب یہ نور کون سا ہے؟ وہ نور ہے کہ جسے ہم نور ایمان کے نام سے جانتے ہیں۔ اس کا نور ہونا شاید ہمیں دنیا میں کوئی روشنی نظر نہیں آ رہی، لیکن انسان کی شخصیت اور کردار کے اندر اس نور کی جھلک آپ کو نظر آ جاتی ہے۔ جس شخص کے اندر ایمان موجود ہے، جس کے دل میں اللہ کی محبت موجود ہے، اس کی صحبت میں اگر آپ بیٹھیں گے، اس کے ساتھ کوئی معاملات کریں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ ایک انعام ہے جو کسی ایسے شخص کو عطا فرماتا ہے اسی دنیا کے اندر جس کے دل میں نور ایمان موجود ہے، اور آخرت میں وہ جو اجر و ثواب اس ایمان کا ملے گا اس کے تو کیا کہنے۔ اور یہاں جو فرمایا گیا سورۃ تغابن میں بھی یہی الفاظ ہے، یہاں فرمایا گیا نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، یہاں فرمایا گیا یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، کہ دوڑتا ہوا ہوگا ان کا نور ان کے سامنے موجود ہوگا، آگے آگے چل رہا ہوگا۔ سین، عین اور یا یہ مادہ عربی زبان میں آتا ہے دوڑنے کے لیے۔ سعی کسے کہتے ہیں؟ مروہ اور صفا کے درمیان جو آپ تیز تیز چلتے ہیں، اگرچہ دوڑتے نہیں ہیں، درمیان میں جو دو سبز پٹیاں لگی ہوتی ہیں اس میں ذرا تھوڑا سا دوڑنا بھی ہوتا ہے، باقی آپ تیز تیز چال چلتے ہوئے جاتے ہیں، اسے سعی کہتے ہیں۔ تو یہاں نور دوڑتا ہوا ہوگا سے مراد کیا ہے کہ جو دل میں ایمان کا نور موجود ہے، جیسے جیسے انسان آگے چلے گا تو وہ نور اس کے ساتھ ساتھ آگے چل رہا ہوگا۔ یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، ان کے سامنے بھی اور ان کے داہنی طرف بھی۔ اور داہنی طرف والا نور کون سا ہے؟ جو انسان کے نیک اعمال ہیں۔ یہ بھی گویا کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی نور کی شکل میں جو ہے ان کی رہنمائی کے لیے، اور وہ جو مشکل مرحلہ ہے یہاں مفسرین نے بڑی تفصیل سے لکھا ہے، جسے ہم پل صراط کے نام سے جانتے ہیں۔ سورۃ تغابن میں بھی ذکر ہے اس نور کا اور یہاں بھی اس کا ذکر موجود ہے۔ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم ویسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، یہ دونوں جو ہے الفاظ آپ کو مل جاتے ہیں۔ بشراکم الیوم جنات تجری من تحتہا الانہار، یہاں بھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک میں نے یہ ایک روایت یہاں لکھی تھی ذخیرہ احادیث میں سے، کہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو ہو رہی تھی تو حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یوم حشر، وہ جو ایک مشکل مرحلہ آنے والا ہے جس پر سے ہر شخص کو گزارا جائے گا، تو اہل ایمان کو ایک نور عطا فرمائے گا، جس کا ذکر یہاں بھی ہے، سورۃ تغابن میں بھی موجود ہے۔ اور حضور نے فرمایا بعض اہل ایمان ایسے ہوں گے کہ جن کو اللہ تعالیٰ اتنا نور عطا فرمائے گا جو مدینہ سے صنعاء تک کے علاقے کو روشن کر دے گا۔ کہاں مدینہ اور کہاں یمن کا دارالخلافہ صنعاء، کتنا فاصلہ ہے۔ تو اتنی کوئی پاورفل لائٹ کہ جو اس پورے علاقے کو روشن کر دے، اس دنیا میں تو ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کا یہ سراج منیر جو ہے، یہ سورج ہے کہ جو پوری اس گلوب کے ایک حصے کو روشن کر دیتا ہے، باقی کسی اور ایسے لائٹ کا تو کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا، جو مدینہ سے لے کر صنعاء تک کے کئی سو کلومیٹرز ہیں جس کو روشن کر دے۔
تو حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان میں سے بعض وہ بھی ہوں گے جنہیں اتنا نور عطا فرمائے گا جو مدینہ سے صنعا تک کے علاقے کو روشن کر دے. کچھ کو اتنا نور فرمائے گا جتنا کہ ایک بلند طویل القامت کھجور کا درخت ہوتا ہے، اس کو اگر زمین پر لٹا دیا جائے تو جتنا علاقہ اس سے روشن ہو جاتا ہے، 100 فٹ 150 فٹ 200 فٹ، اتنا علاقہ جو ہے روشن ہو جائے گا. کچھ کو اتنا نور عطا فرمائے گا کہ جو ان کے قدموں کے سامنے کی جگہ کو روشن کر دے گا، اور کچھ کو اتنا نور عطا فرمائے گا جو ان کے صرف انگوٹھے کے سامنے کے حصے کو روشن کرے گا. لیکن جن جن لوگوں کو بھی اللہ یہ نور عطا فرمائے گا وہ اس مشکل مرحلے کو کامیابی سے عبور کر جائیں گے. لیکن جو ہمارے ہاں عام طور پر تصور ہے نا کہ لائٹ اگر ہے تو تمام لوگ اس سے استفادہ کرتے ہیں. آگے جہاں منافقین کا ذکر آ رہا ہے وہاں ان کا یہ قول بھی موجود ہے کہ منافقین کہیں گے اہل ایمان سے جنہیں بہت نور اللہ نے عطا فرمایا کہ ذرا ہمارا انتظار کرو، ہم بھی تمہارے اس نور سے کوئی استفادہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہمارے اندھیارے بھی سمٹ جائیں، ہم بھی اس جو نور کی روشنی میں جنت تک پہنچ جائیں. اب آدمی تصور کر سکتا ہے کہ گھٹا ٹوپ اندھیرا ہے اور کوئی پگڈنڈی ہے، کسی شخص کے پاس اگر چھوٹی سی ٹارچ ہے اور اس نے روشن کی ہوئی ہے تب بھی کم سے کم غنیمت ہے، اسے معلوم ہے اس کا پاؤں کسی کھڈے میں نہیں پڑے گا، کسی کھائی میں نہیں جا پڑے گا. اور کسی کے پاس بہت تیز لائٹ ہے تو اس سے دوسرے لوگ بھی استفادہ کر رہے ہیں. لیکن یہ نور جو عطا کیا جائے گا یہ خالصتاً اس شخص کے اپنے لیے ہوگا، کوئی دوسرا اس سے استفادہ نہیں کر سکے گا. اب یہ تمام باتیں غیبی امور کی ہیں، اس کا آپ تصور نہیں، ہم تو اسی نور سے واقف ہیں کہ جس سے اگر آپ استفادہ کر رہے ہیں تو دوسرا بھی استفادہ کر لے. لیکن منافقین کا ذکر آ گیا یہاں، وہ جب کہیں گے کہ ہم بھی تمہارے اس نور سے کچھ اقتباس، کچھ اس سے لینا چاہتے ہیں، ہم بھی اس سے کوئی فائدہ حاصل کر لیں، تو انہیں کہا جائے گا نہیں، اس نور سے تم کچھ فائدہ حاصل نہیں کر سکو گے، گویا کہ وہ مخصوص ہوگا ان اہل ایمان کے لیے. تو جو لوگ صرف اتنا ہی نور کہ جو ان کے قدموں کے سامنے کی جگہ کو روشن کر رہا ہے، جن لوگوں کو اتنا نور بھی عطا کر دیا جائے گا وہ بھی کامیاب ہیں. یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار. اب انہیں کہا جائے گا کہ خوشخبری ہے، مبارکباد ہے، تہنیت ہے، اہلا و سہلا و مرحبا. گویا کہ اب اس مشکل گھاٹی میں سے گزرنے کے بعد جہاں ظلمات بھی ہیں، اندھیرے بھی ہیں، جس کے پاس وہ نور ایمان اور نیک اعمال کا نور نہیں ہے وہ بھٹک رہا ہے اور ممکن ہے کہ وہ کسی کھائی میں گر کر جہنم کی جو ہے نظر ہو گیا ہو. لیکن کامیاب صرف وہی ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ وہ نور عطا فرمائے گا اور بالآخر وہ آگے بڑھ جائیں گے، جنت تک پہنچ جائیں گے. پھر اس کے بعد آگے ذکر موجود ہے ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس نے گویا کہ سیپریٹ کر دیا. جو اس دیوار سے آگے نکل گئے، جن کے پاس وہ نور موجود تھا، وہ جنت تک پہنچا دیے جائیں گے، اور جو پیچھے رہ گئے اب ان کا ابدی ٹھکانہ جہنم ہوگی. اب اگلی آیت کے اندر یہی مضمون بیان ہو رہا ہے. بشراکم الیوم جنات تجری من تحتها الانہار، اور انہیں کہا جائے گا خوشخبری ہو تمہارے لیے، مبارکباد ہے، اب ابدی زندگی تمہاری سنور گئی. اور وہ باغات کے جن کا اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا، تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، جن کے دامن میں نہریں رواں ہیں، ندیاں رواں ہیں، چشمے بہہ رہے ہیں. جو اعلیٰ سے اعلیٰ تصور ہم کر سکتے ہیں اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے لیے، آسائش کا، سہولت کا، جس کے اندر سکون ہے، کسی قسم کا کوئی اضطراب اور چنتا نہیں ہے، وہی تصور قرآن حکیم جنت کا بھی پیش کرتا ہے. لیکن زمین و آسمان کا فرق ہے. یہاں ہماری سوچ کتنی محدود ہے، کتنا محدود ہم تصور کر سکتے ہیں، اور جنت کی نعمتیں لامحدود، اس کا تصور ہم کر نہیں سکتے. وہ وہاں جا کر ہی اللہ تعالیٰ جسے عطا فرمائے گا اس کو حاصل ہوں گی. خالدین فیہا، اور اس میں رہیں گے وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے. ذالک هو الفوز العظیم، ذالک هو الفوز العظیم. قرآن میں ذالک الفوز العظیم بھی آیا. یہ ہے اصل میں بڑی کامیابی. هو الفوز العظیم، یہ حصر کا صیغہ آ گیا. اصل کامیابی یہ ہے، اصل فوز و فلاح یہ ہے. تم دنیا میں روپے پیسے کو، مال و دولت کو، جائیداد کو، انڈسٹری کو سمجھتے ہو. آج کل کروڑوں کے سودے ہو رہے ہیں نا. کسی شخص کو بیٹھے بیٹھے 20-25 کروڑ حاصل ہو گئے، صرف یہ کہ پینترا بدل کے اس جماعت میں تھے اب دوسری جماعت میں داخل ہو گئے. کیا یہ پیسے اس کے پاس رہ جائیں گے؟ اسے تو کچھ معلوم نہیں کہ اگلا ہفتہ اس کی زندگی میں ہے یا نہیں. یہ جو کہا گیا نا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا تو ہے ہی دھوکے کا سامان. اس دنیا کی زیب و زینت، چمک دمک انسان کو اندھا کر دیتی ہے. وہ اپنی موت کو بھول جاتا ہے، آخرت کو بھول جاتا ہے. اور سودے ہو رہے ہوتے ہیں، ضمیروں کے سودے ہو رہے ہیں کروڑوں کے اندر.
اصل کامیابی کون سی؟ ذالک هو الفوز العظیم، یہ ہے اصل کامیابی، بہت بڑی کامیابی، آخرت کی کامیابی۔ ان الدار الآخرۃ لہی الحیوان، اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے، کاش کہ یہ یقین تمہیں حاصل ہو جائے۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات، اب دیکھیے فوراً ذکر آ رہا ہے۔ دیکھیے جو لوگ ان تقاضوں کو ادا نہیں کرتے، اب تک جو ذکر ہم نے پڑھا، انفاق کرو اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، خدمت خلق کے جذبے کے تحت، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور ایمان محکم رکھو اللہ پر اور اللہ کے رسول پر۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم، جن کا بھی نقشہ ہم نے دیکھا کہ اس نور کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تمہیں بالآخر جنت تک پہنچا دے گا، اور تمام مشکل مراحل جو ہے اللہ تعالیٰ آسان فرما دے گا، آخرت کے، یوم حشر کے۔ اور جو لوگ ان تقاضوں کو ادا نہیں کرتے، ان سے اغماض برتتے ہیں، پہلو تہی برتتے ہیں، اب ان کا ذکر آ رہا ہے۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات، گویا کہ ان کے اوپر جو لیبل چسپا کر دیا گیا اللہ کی طرف سے، جو ان تقاضوں کو ادا نہیں کر رہے، کہنے کو مسلمان ہیں لیکن حقیقتاً منافق ہیں۔ منافق صرف کسی شخص کا اسلام کے ساتھ غداری کرنا جو ہے وہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ ایک گروہ موجود رہا ہے جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تھے، کچھ منافقین یہودیوں کے بھڑکانے کے اوپر وہ صبح ایمان لے کر آئے اور شام کو ایمان سے واپس چلے گئے، اسلام کو جو ہے پھر ترک کر دیا۔ اب یہ تو گویا کہ دھوکہ دینے کے لیے ایمان لائے تھے، تاکہ لوگوں کے اندر جو امپیکٹ بیٹھا ہوا ہے کہ جو شخص بھی محمد پر ایمان لے آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد واپس اپنے دین کی طرف نہیں پلٹتا۔ تو انہوں نے پوری پلاننگ کی تھی اور منصوبہ بندی کی تھی کہ کچھ لوگ ایسے ہوں کہ جو صبح جائیں اور جا کے دائرہ اسلام میں داخل ہوں اور چند دنوں کے بعد واپس نکل جائے، جی ہم نے تو قریب جا کر دیکھ لیا، ہمیں تو کچھ نظر نہیں آیا۔ یہ سارا کا سارا جو ہے ایسے ہی ہے، خام خواہ کے وعدے کیے جا رہے ہیں آخرت کے۔ اصل تو دنیا ہے، منافقین کے نزدیک تو اصل ان کا فوکس یہی دنیا ہے نا، یہاں کی چمک دمک ہے، یہاں کا روپیہ پیسہ مال و دولت۔ تو ایک تو نفاق اس نوعیت کا تھا، لیکن یہاں جس نفاق کا ذکر ہو رہا ہے وہ ضعف ایمان کے نتیجے میں پیدا ہوا، جو ان تقاضوں کو ادا نہیں کر رہے، ایمان لائے تھے صدق دل کے ساتھ، لیکن اس کے بعد ایمان کے تقاضے جو ہیں ان کے اوپر اتنے گراں گزرنے لگے کہ اب پہلو تہی برت رہے ہیں۔ مال اتنا محبوب ہے کہ کہنے کے باوجود کہ نکالو اپنا مال، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ کے دین کے لیے خرچ کرو، ان میں کہا مال نکالنے کو تیار نہیں۔ کوئی فوجی مہم درپیش ہے، حضور خود کہہ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود جس کو ہو جان و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں، جس کے نزدیک مقدم ترین شے اپنی جان ہے، اس کی حفاظت ہے، وہ کیسے اپنے آپ کو رسک میں ڈالے گا؟ وہ کیسے حضور کی پکار پر نکلے گا کسی جہاد کے لیے اور قتال کے لیے؟ لہذا جو ان کے ان تقاضوں کو ادا نہیں کر رہے، ان کے اندر اب یہ نفاق پیدا ہو رہا ہے۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات، اور اس دن گویا کہ وہ ایک فلٹر لگا دیا جائے گا، ایک چھلنی لگا دی جائے گی کہ جو صادق الایمان ہے، ان تقاضوں کو پورا کرنے والے جو بالآخر جنت میں پہنچا دیے گئے، اور وہ لوگ کہ جو مسلمان تو تھے لیکن ان تقاضوں کو ادا نہیں کر رہے تھے، اس فلٹر نے آ کے ان کو گویا کہ سیپریٹ کر دیا۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے وہ روشنی عطا فرما دی جس میں انہوں نے اس مشکل مرحلے کو قبول کر لیا، جنت میں داخل ہو گئے، اور یہ لوگ چونکہ اس سے محروم رہ گئے تھے، لہٰذا اب یہ کہہ رہے ہیں اہل ایمان سے، یوم یقول المنافقون والمنافقات، جس دن کہیں گے اہل ایمان سے، للذین آمنوا، اہل ایمان سے کون لوگ؟ منافق مرد اور منافق عورتیں، انظرونا، ذرا ہمارا انتظار کرو، ذرا ہمیں بھی کچھ تھوڑا سا تمہارا اس نور سے جو تمہیں روشنی مہیا کی گئی ہے اس سے ہم بھی کوئی فائدہ اٹھا لیں۔ انظرونا نقتبس من نورکم، اقتباس کہتے ہیں کسی شے کو اخذ کر لینا، نکال لینا۔ کسی کتاب کے اندر سے آپ نے ایک پیراگراف جو ہے اس کا اقتباس نکال لیا اور اس کو ریفرنس کے طور پر کہیں اور جوڑ دیا اور لکھ دیا کہ یہ اقتباس وہاں سے لیا گیا۔ اقتباس، نقتبس من نورکم، ہم بھی کچھ اقتباس کر لیں، کچھ فائدہ اٹھا لیں، کچھ حصہ حاصل کر لیں تمہارے اس نور میں سے۔ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا۔ اب یہاں بھی دیکھیے قیلہ کے لفظ کو نوٹ کیجئے، اہل ایمان یہ جواب نہیں دیں گے، اس لیے کہ بہرحال اہل ایمان کے اندر جو شرافت اور مروت ہے۔ اب یہ لوگ کون تھے؟ اس دنیا میں تو مسلمان سمجھے جاتے تھے نا، لیکن وہاں ان کا شمار منافقین میں ہو گیا۔
اور سورہ نساء کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو اس میں منافقت کے لیے، منافقین کے ان لوگوں کے لیے بڑے سخت ترین الفاظ آپ کو ملیں گے۔ وہ اکثر و بیشتر جو آیت کوٹ کی جاتی ہے، آپ کو بھی یقیناً آپ کے علم میں ہوگا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کا سب سے نچلا طبقہ جو ہے وہ مخصوص ہوگا منافقین کے لیے، فی الدرک الاسفل، جھونکے جائیں گے جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں۔ اور یہ آیت بھی سورہ نساء کی ہے۔ اسی طرح سورہ نساء کے اندر جو فرد قرارداد ہے، جو جس طرح یہودیوں کے اوپر جو ہے سورہ بقرہ کے اندر آپ کو مل جائے گی، اسی طرح کا آپ کو ایک نقشہ جو ہے سورہ نساء کے اندر منافقین کے بارے میں ملتا ہے۔ تھے مسلمان بہرحال اسی معاشرے میں، ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ داریاں بھی تھیں، صادق الایمان اور منافقین گڈمڈ تھے، کچھ تجارتی معاملات بھی باہمی اشتراک سے چل رہے ہوں گے، ایک دوسرے کے پڑوسی بھی ہوں گے، شادی اور غمی میں بھی ایک دوسرے کے شریک رہے ہوں گے۔ لیکن وہاں جا کر جب یہ فلٹر لگ گیا، جب یہ چھلنی لگ گئی اور انہوں نے چاہا کہ اہل ایمان کے اس نور میں سے کچھ تھوڑا سا اقتباس کر لیں تاکہ اس مشکل گھاٹی سے ہم بھی نکل جائیں، قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، تو انہیں کہا جائے گا، اب یہ اہل ایمان نہیں کہہ رہے بلکہ کوئی حاطف غیبی ہے، کوئی فرشتہ ہے جو ندا لگائے گا اس وقت کہ لوٹو پیچھے کی طرف، جاؤ دوبارہ دنیا میں، زمین پر جاؤ اور جا کر کوئی نیک اعمال کرو، ایمان پیدا کرو تو یہ نور تم حاصل کر سکتے ہو۔ قیل ارجعوا وراءکم، لوٹ جاؤ پیچھے کی طرف، واپس پہنچ جاؤ دنیا کی زندگی میں، فالتمسوا نورا، اور وہاں سے جا کر حاصل کرو، تلاش کرو، جستجو کرو اس نور کی جو ہمیں یہاں عطا کیا گیا، جو اہل ایمان کو دیا گیا۔ تو قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسور، اور اس کے بعد گویا کہ اب یہاں ڈیفرنشیٹ ہو جائیں گے۔ اب یہاں انداز ہے یوم حشر کا نقشہ، جیسے کہ میں نے عرض کیا قرآن حکیم میں مختلف اسالیب کے اندر مختلف انداز میں ہم پر واضح کیا گیا۔ اب یہاں جو نقشہ کھینچا گیا، اب وہ اہل جنت جو ہے اس نور کی روشنی میں جب آگے نکل گئے، اب اس کے بعد ایک دیوار ان کے درمیان کھینچ دی جائے گی۔ فضرب بینہم بسور، سور کسے کہتے ہیں؟ فصیل کو، دیوار کو، پارٹیشن کو، جو ایک گروہ کو دوسرے سے الگ کر دے گا۔ جس طرح ہمارے ہاں بھی اہتمام ہوتا ہے نا، جہاں بھی کوئی ایک تو کچھ مجالس وہ ہوتی ہیں جہاں مخلوط معاشرت ہے، مرد اور عورتیں سب اکٹھے ہیں، ایک ہی میز پر بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے ہیں۔ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا ولیمے ہو یا ریسیپشنز ہو، جو بھی ہوں، یہ نقشہ اکثر و بیشتر 80% تو یہی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس تہذیب کا ہمارے دین کے ساتھ قطعاً کوئی تعلق نہیں، یہاں سیگریگیشن ہے۔ لیکن کچھ لوگ ہیں جو اہتمام کرتے ہیں کہ خواتین کا جو ہے وہ معاملہ اور مردوں کے درمیان ایک حجاب ہے، ایک دیوار ہے، ایک آڑ جو ہے وہ لگا دی گئی ہے، خواہ وہ کوئی 5 سٹار ہوٹل اور اس لیول کا کوئی انتظام کیا گیا ہو، لیکن اہتمام کرنے والے اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو گویا کہ دو گروہ بالکل ڈفرینشیٹ ہو گئے، الگ ہو گئے۔ فضرب بینہم بسور لہو باب، ایک دیوار ان کے درمیان کھینچ دی جائے گی۔ دیوار کی جو لوگ اندر کی طرف ہیں وہ اہل جنت ہے، جو باہر رہ جائیں گے وہ اہل جہنم ہے، اور اس دیوار میں ایک دروازہ بھی ہوگا۔ اکثر و بیشتر مفسرین نے یہاں اس سے مراد یہ لیا ہے گویا کہ وہ ایک فصیل ہوگی جس میں ایک دروازہ ہوگا، جس میں سے لوگ اس میں داخل کر دیے جائیں گے، گویا کہ اب جنت میں پہنچ گئے۔ اب انسان کا اپنا ایک تصور ہے، جو بھی اس کے بارے میں اپنے ذہن میں نقشہ پیدا کر لے، بنا لے۔ اصل حقائق جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، یہ تو وہاں جا کر کھلیں گے جو مختلف اسالیب استعمال کیے گئے ہیں قرآن حکیم میں یوم حشر کے بارے میں، تو اس کے معاملات اصل میں تو وہی جا کر واضح ہوں گے نا، ہماری نگاہوں کے سامنے ہوں گے، ہر شے ہماری نگاہوں کے سامنے، ہم اس کے گواہ ہوں گے۔ لیکن یہ کہ یہاں ایک بہت لطیف نکتہ بھی موجود ہے کہ اہل سنت والجماعت کا جو یہ عقیدہ ہے نا کہ جس شخص کے دل میں کوئی ذرہ برابر ایمان موجود ہوگا، ذرہ برابر، فاسق ہیں، فاجر ہیں، بہت سے شرعی عیب بھی موجود ہیں، معاش کے اندر بھی حرام ہے، معاشرت جو ہے اس کے اندر بھی بہت غلط سی چیزیں جو ہیں ان کے ہاں آ گئی ہیں، تو اپنے گناہوں کے بقدر وہ سزا پانے کے بعد پھر انہیں جو ہے وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو یہاں ایک لطیف نقطہ یہ ہے کہ جو فصیل ان کے درمیان حائل کی جائے گی، اس میں جو دروازہ ہے وہ اسی غرض کے لیے ہے کہ جو اس فصیل سے باہر رہ گئے، جو جہنم والے ہیں، اب ان میں جن کے اندر بھی کوئی ایمان تھا، جو اس دنیا میں مسلمان تھے، جو کہا گیا نا حدیث کے الفاظ ہیں، جس شخص نے بھی لا الہ الا اللہ کہا وہ آخرت میں کامیاب ہوگا، الٹیمیٹ کامیاب ہوگا۔ اس کے معنی کیا ہے کہ ابدی ٹھکانہ اس کا جہنم نہیں ہوگا، ابدی ٹھکانہ مشرکین کا ہوگا، کفار کا ہوگا۔
اور یہ اہل سنت والجماعت کا ایک پختہ عقیدہ ہے، اور یہ بات جو ہے بالکل مسلم ہے، اس کے بارے میں کوئی دو رائے موجود نہیں۔ جس شخص کے دل میں بھی ایمان، خواہ وہ رائی کے دانے کے برابر بھی کیوں نہ ہو، جیسا کہ حدیث کے الفاظ ہیں جو فوری طور پر میرے ذہن میں آگے، چلیے وہ بھی آپ بھی جو ہے اس کو تازہ کر لیں۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ وإن لم یستطع فبقلبہ ذالک اضعف الایمان۔ اور ایک اور حدیث میں آیا کہ گویا کہ جس شخص کے اندر کسی برائی اور بدی کے خلاف نفرت بھی موجود نہیں ہے تو اس کے دل میں تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی موجود نہیں۔ گویا کہ ایمان اتنا کم بھی ہو سکتا ہے جس کو رائی کے ہم وزن، رائی کے دانے کے ہم وزن قرار دیا جا سکے۔ تو جس کے دل میں بھی شمع بر ایمان بھی موجود ہوگا، اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ انہیں بالآخر جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اور یہاں خاص طور پر ایک فصیل درمیان میں حائل کر دی جائے گی، بات مکمل تھی، اندر اس میں اہل جنت ہے اور جو باہر رہ گئے وہ اہل جہنم ہے، لیکن یہ کہ لہو باب، اس میں ایک دروازہ موجود ہوگا، باطنہ فیہ الرحمۃ وظاہرہ من قبلہ العذاب، اور اس دروازے کے اندر گویا کہ اب وہ فصیل کے اندر کی طرف جو لوگ ہیں وہاں اللہ کی رحمت ہوگی، فوز و فلاح ہوگا، ابدی راحتیں ہوں گی، وہ تمام وعدے جو اللہ تعالیٰ نے اہل جنت سے فرمائے ہیں، حور ہیں، غلمان ہیں، وہاں کے جو ہے پھل اور میوے ہیں جو کسی آنکھ نے نہ دیکھے ہیں، نہ کسی کان نے سنے ہیں، نہ تم اس دنیا میں رہتے ہوئے اس کا چاشنی اور اس کا ذائقہ اور اس کو محسوس کر سکتے ہو۔ یہ وہ نعمتیں جو اللہ تعالیٰ وہاں اہل جنت کو عطا فرمائے گا۔ باطنہ فیہ الرحمہ، اس فصیل کے اندر کی طرف رحمت ہوگی اللہ کی، وظاہرہ من قبلہ العذاب، اور اس فصیل کے باہر جو لوگ ہوں گے اب وہ فیس کر رہے ہوں گے اس عذاب کو جو عذاب جہنم ہے۔ ینادونہم الم نکن معکم، اب یہ مکالمہ ہو رہا ہے یہ مسلمانوں میں سے منافقین جو اس فصیل سے پیچھے رہ گئے، وہ اہل جنت میں داخل نہیں ہو سکے۔ اب یہ مکالمہ کیسا ہو رہا ہے؟ ہم تو رو در رو مکالمے کو جانتے ہیں، یا یہ کہ بہرحال اب جو ہے ہمارے الیکٹرانکس جو ہیں اتنے آگے بڑھ گئے کہ آپ جو یہاں سے امریکہ بیٹھے ہوئے بھی بات کر لیتے ہیں، اسکائپ کے ذریعے ایک دوسرے کو دیکھ بھی لیتے ہیں، اور اب آگے آنے والا زمانہ جو ہے پتہ نہیں اس میں کس حد تک ہمیں آگے لے کر جائے، یہ دجل اور یہ دجالی فتنہ جو ہے کہاں تک پہنچا۔ یہ موبائل فون کے اندر جو دجل موجود ہے اس کا آپ کو بھی اندازہ ہے، اگرچہ اس کے بہت سے فوائد بھی ہیں لیکن اس کے نقصانات جو ہیں وہ اسمہما اکبر من نفعہما، جو قرآن حکیم میں کہا گیا، اس کے نقصانات جو ہیں کہیں بڑھ کر ہیں اس کے فوائد سے۔ تو یہ تمام چیزیں اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے، لیکن یہ کہ یہ جو مکالمہ ہو رہا ہے، اہل جنت جو اب اندر داخل ہو چکے اور وہ مسلمان جو منافق تھے جو باہر رہ گئے، ینادونہم الم نکن معکم، یہ پکاریں گے منافقین ان لوگوں کے اہل ایمان کو کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ الم نکن معکم، اس دنیا کی زندگی جو ہم گزار آئے ہیں ہمارے آپس میں رشتہ داریاں بھی تھی، تعلقات بھی تھے، کاروباری لین دین بھی ہوتا تھا، ایک دوسرے کے پڑوسی بھی تھے، ایک دوسرے کی شادی اور غمی میں بھی ہم شریک ہوا کرتے تھے۔ دنیا میں تو ہم گڑمڑ تھے، ہم ایک جیسے تھے، تم بھی مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان ہیں، کچھ نہ کچھ شعائر اسلامی کا ہم بھی اہتمام کیا کرتے تھے، کچھ گناہوں سے ہم بھی بچتے تھے، لیکن یہاں آ کر جو معاملہ بالکل سپریٹ کر دیا گیا، ینادونہم الم نکن معکم، وہ پکاریں گے، انہیں پکار کے کہیں گے کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے دنیا میں؟ قالوا بلا، اب اہل ایمان جواب دیں گے کیوں نہیں، ایسا ہی تھا، دنیا میں تو یہ معاملہ گڑبڑ تھا، دنیا میں تو رئیس المنافقین جو ہے وہ بھی مرا ہے تو اس کی نماز جنازہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی، اور ان کے بیٹے عبداللہ تھے کہ جنہوں نے آ کر باپ کے لیے جب کرتا مانگا حضور سے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا اتار کر دے دیا، اس لیے کہ اس کی خواہش یہ تھی کہ وہ صادق الایمان تھے، عبداللہ ابن ابی کا جو بیٹا ہے وہ صادق الایمان تھا، اور اس کا خیال یہ تھا کہ میں حضور کا کرتے میں اگر ان کو کفن دوں گا تو شاید اللہ تعالیٰ جو ہے کچھ اس کی برکت سے اس کو عذاب قبر سے اور جہنم سے بچا لے۔ تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ذرا اعتراض کیا کہ حضور آپ نے کرتا بھی، یہ تو رئیس المنافقین، تو اللہ کا دشمن، اللہ کے رسول کا دشمن، آپ نے اس کو اپنا کرتا عطا فرما دیا کفن کے لیے، تو حضور نے فرما دیا میرا یہ کرتا بھی اسے جہنم کے عذاب سے نہیں بچا سکے گا۔ گویا کہ یہ معاملہ اگر کہیں دل کے اندر ہے کہ میں فلاں نسل سے ہوں، فلاں خانوادے سے ہوں، فلاں جو ہے خانقاہ سے ہوں، فلاں کے ہاتھ پر بیعت ہوں، یہ تمام چیزیں وہاں کام آنے والی نہیں ہیں۔ وہاں تو اصل شے کیا ہے؟ انسان کا اپنا وہ ایمان، وہ کردار، وہ سیرت اور وہ اعمال صالحہ، وہی چیز ہے کہ جو وہاں بطور کیش استعمال ہوگی اور وہ انسان کو جنت تک پہنچا دے گی۔
تو ینادونہم الم نکم معکم، انہوں نے پکار کے کہیں گے انہیں کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے کیوں نہیں؟ ولکنکم فتنتم انفسکم۔ اب یہاں یہ 4 اصطلاحات جو آ رہی ہیں بہت اہم اصطلاحات ہیں۔ گویا کہ اس دنیا میں ہر مسلمان کو اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے، کہیں جو کسوٹی قرآن حکیم نے یہاں سامنے رکھی ہے، کہیں اس کی زندگی میں اس کے بارے میں کہیں معاملہ ایسا تو نہیں ہے کہ وہ ان میں ملوث ہو رہا ہو۔ وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، سب سے پہلی بات، تم نے اپنے آپ کو فتنے میں مبتلا کیا۔ یہ وہ تمہارا جرم تھا جس کی وجہ سے آج تم پیچھے رہ گئے۔ وَتَرَبَّصْتُمْ، اور تم گو مگو کی حالت میں رہے، منتظر رہے۔ وَارْتَبْتُمْ، اور تیسری یہ کہ تم نے شکوک و شبہات نے تمہارے دلوں میں ڈیرا ڈال دیا۔ اب اس کی تفصیل بعد میں آئے گی۔ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِي، اور آرزویں اور تمنائیں جو ہیں انہوں نے تمہیں دھوکے میں رکھا۔ ہم تو محبوب کی امت میں ہیں جی، ہم تو مسلمان ہیں جی، جنت تو ہمارا پیدائشی حق ہے، خار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں، جو کچھ بھی ہیں، لیکن ترے محبوب کی امت میں ہیں۔ یہ وہ امانی ہیں کہ جن کے اندر یہودی مبتلا ہوئے تھے۔ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِي، اور وہ جو جھوٹی تمنائیں تھیں، خواہشات تھیں، کوئی آرزویں تھیں، انہوں نے تمہیں دھوکے میں ڈالے رکھا۔ حتی جاء امر اللہ، یہاں تک کہ موت کا وقت آ گیا، تمہاری پوری زندگی اسی میں بیت گئی۔ موت کبھی وارن کر کے نہیں آتی، وہ اچانک حملہ آور ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت سے لوگوں کے لیے بڑی نعمت بن جاتی ہے اگر موت وارن کر کے آئے۔ موت سے پہلے کچھ عرصہ اگر انسان کا بیماری میں گزرے تو گویا کہ وہ تلافی بن جاتا ہے اس کی زندگی میں، جو گناہ اس نے کمائے ہیں، جو غلط کام کیے ہیں، اس کی تلافی ہو جاتی ہے، بشرطے کہ وہ صبر سے کام لے۔ اگر وہ چیخ پکار کرے اور اس میں بھی اول فول بکنے لگے تو گویا کہ اپنے اس گناہوں کے پلڑے میں مزید اضافہ کر رہا ہے۔ تو یہ بہت بڑی بلیسنگ بن جاتی ہے کہ موت سے پہلے انسان کو اگر توبہ کی توفیق حاصل ہو جائے اور کچھ پیریڈ اس کا ایسا گزرے کہ جس میں وہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہو۔ حتی جاء امر اللہ، یہ 4 بیماریاں تمہارے اندر موجود تھیں۔ وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، تم نے اپنے آپ کو فتنے میں مبتلا کیا۔ وَتَرَبَّصْتُمْ، تم گو مگو کی کیفیت میں رہے۔ وَارْتَبْتُمْ، تمہارے دلوں میں شکوک و شبہات نے ڈیرے ڈالے رکھے، شک و شبہ میں مبتلا ہو گئے۔ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِي، اور مختلف آرزویں اور تمنائیں ہیں جنہوں نے تمہیں دھوکے میں مبتلا کر دیا۔ حتی جاء امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آن پہنچا۔ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اور تمہیں خوب دھوکے میں مبتلا کیا اس بڑے دھوکے باز نے، اس شیطان لعین نے۔ غرور کا لفظ آیا۔ اب یہ حصہ جو ہے بڑا تفصیل کا متقاضی بھی ہے اور خالصتاً ایک عملی حصہ ہے جو میرے اور آپ کے لیے اپنے اندر بڑی رہنمائی رکھتا ہے کہ ہم اپنا تجزیہ کریں، اپنا جائزہ لیں کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ آخرت میں تو یہ معاملہ بالکل قرآن نے واضح کر کے بتا دیا کہ وہ فلٹر اور جھلنی ہے کہ جس نے الگ کر دیا، ایک وہ مسلمان جو اس دنیا میں مسلمان کہلائے لیکن دین کے تقاضوں کو ادا نہیں کیا۔ آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، یہ 2 تقاضے جو ایک آیت میں بیان کیے گئے تھے۔ جنہوں نے اس سے پہلو تہی کی، اس دنیا میں ان کا جو ہے، اس دنیا میں کہنے کو تو مسلمان تھے لیکن آخرت میں یوم حشر، یوم یقول المنافقون والمنافقات، وہ دن جس دن کے یہ منافق چیخیں گے، پکاریں گے اور اہل ایمان سے کہیں گے کہ ذرا تھوڑا رکو، ہم تمہارے اس نور سے استفادہ کر دیں تاکہ اس مشکل مرحلے سے ہم نکل جائیں۔ یہ پورا نقشہ کھینچنے کے بعد جو اصل بیماری ہے اس کا ذکر کر دیا گیا۔ وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِي حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اور تمہیں بڑا دھوکہ دیا اس بڑے دھوکے باز نے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے بچائے، ہمارا انجام خیر کرے اور ہمیں واقعتاً ہمارے اندر عزم اور ارادہ پیدا کرے کہ ہم اللہ کی، اللہ کے رسول کی، اس قرآن حکیم کی ہدایات اور اللہ کے رسول کی فرمودات پر عمل پیرا ہوں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔